تمام قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بزرگی اور برتری، عظمت و جلال صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس کے قبضے قدرت میں ہم سبوں کی جانیں ہیں۔ اسی رب العالمین نے ہمیں ساری کائنات کو پیدا فرمایا، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہم سب کا مالک ہے۔ صرف بقا اور دوام اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ ساری کائنات کو فنا ہونا ہے، کائنات کی تمام اشیاء کو، تمام مخلوقات کو فنا ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے اور قانون کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ اس نے اپنے کلام پاک میں فرمایا، کل من علیہا فان، جو کوئی بھی اس پر ہے، یعنی اس دھرتی پر ہے، اس زمین پر ہے، یا اس کائنات میں جو کچھ مخلوقات ہیں، وہ سب فنا ہونے والے ہیں، سب کو فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، باقی رہنے والے کوئی نہیں ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، جو ذوالجلال والاکرام ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یوں تو قرآن کی ہر آیت میں، ہر صفحے پر ہم سب کو یہ فکر دی گئی ہے، یہ پیغام دیا گیا دنیا کی بے ثباتی کا، دنیا کے فنا ہونے کا، کہ فنا ہونے والی چیز ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ باقی رہنے والی چیز وہ صرف آخرت ہے۔ عقل مندوں کے لیے قرآن کی اس آیتوں میں یہ پیغام ہے کہ جو عقل مند ہوتے ہیں وہ فانی اور بیکار چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتے، بلکہ باقی رہنے والی چیز جس کی گارنٹی ہے اس کے پیچھے فکر مند ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو انسان آج اس فانی دنیا کے پیچھے اتنا یقین کر رہا ہے اور اس کے پیچھے جو محنتیں کر رہا ہے، اور آخرت بالکل اس کے ذہن و دماغ سے رات و دن کی مصروفیات میں، مشغولیات میں، خواہشات میں اس طرح منہمک اور مصروف ہے کہ اس کو آخرت کا چاپٹر، آخرت کا صفحہ، آخرت کی لازوال نعمتوں کا احساس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، فمن زحزح عن النار، جہنم کی آگ سے بچنا، جہنم سے بچنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ جہنم سے بچ جانا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل ہونا، جنت میں داخلے کی خوشخبری ملنا، یہ ہے کامیابی۔ فقط فاز، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جہنم کی آگ سے جو بچا لیا گیا، دوزخ سے جس کو چھٹکارا مل گیا اور جو جنت میں داخل کیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ سکسیسفل انسان ہے، اس کی زندگی سکسیسفل ہے، اس کی آخرت سکسیسفل ہے۔
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ پھر فانی دنیا کے فنا ہونے پر اس دھوکے باز دنیا کے اس دھوکے کی جس کو پونجی کہا گیا، اس پر یقین دلانے کے لیے ہمیں کئی جگہ قرآن میں بتایا گیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کی زندگی تو فنا ہی ہونے والی ہے، یہ دھوکے کی پونجی ہے، یہ دھوکے والی دولت ہے، یہ کسی کو اس نے نہیں چھوڑا، دنیا نے کسی سے وفا نہیں کی، دنیا ہر ایک کے ساتھ وہ معاملہ کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا۔ ایسا نہیں کہ دنیا کا بڑا نیک انسان ہے، اس کو اور مہلت دی جائے، 50 سال کا ہو گیا، 100 سال کا ہو گیا، اس کی عمر میں اور 100 سال اضافہ کر دیا جائے۔ لوگ تو دعائیں دیں گے ہم کو کہ اللہ آپ کو حیات دے، عمر دے، 100 سال زندہ رکھے، لیکن کیا اللہ کے قانون کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا متعین وقت جو اٹل وقت ہے آ جاتا ہے، ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے اللہ فرماتا تاخیر نہیں ہوتی، لیٹ نہیں ہوتا، اس میں ملک الموت آ جائیں گے اور یہ نہیں دیکھیں گے کہ بندہ جو ہے ابھی سو رہا ہے، بندہ ابھی کام کر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، بد کام کر رہا ہے اور بات ہے، لیکن ابھی مصروف ہے یہ کاموں میں، تھوڑا اس کو مہلت دے دیں گے۔ نہیں ہو سکتا ایسا، ناممکن ہے۔ کس حالت میں موت آنے والی ہے کسی انسان کو پتہ نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بار بار تاکید کیا کرتے تھے، اکثروا حازم اللذات، تمہاری خواہشات کو کچلنے والی، تمہاری لذتوں کو توڑنے والی، اس کو زیادہ یاد کرو، خوب یاد کرو۔ اکثروا الذکر حازم اللذات، یعنی الموت، موت کو زیادہ یاد کرنا۔ عنوان ہے میرا دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی تیاری۔ ہر مسلمان کا مطمع نظر، ہر مسلمان مرد اور عورت، ہر جوان، ہر باشعور کو اس عنوان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ صرف سننا کافی نہیں ہے، سننے کے ساتھ اس پر اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں رب العالمین پہلے مجھے ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سارے مسلمانوں کو، کہ دنیا کی بے ثباتی، دنیا کے فنا ہونے کے انجام پر ہم کو یقین ہو جائے اور آخرت کی تیاری کے لیے فکر مند ہو جائے۔ صرف آخرت کی فکر کرنا نہیں ہے، اس کے لیے تیاری کرنا ہے۔ جیسا آپ دنیا میں ناشتے کی فکر کر لیے تو کافی نہیں ہوتا، دوپہر کی فکر کر لیے تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑتا ہے، گھر والی کو بھی محنت کرنا پڑتا ہے۔ دوپہر کے لنچ کی میں فکر کر رہا ہوں بولے تو کافی نہیں ہے، فکر کافی نہیں ہے، فکر کے ساتھ تیاری کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح آخرت کی فکر ناکافی ہے، فکر کے ساتھ تیاری ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی اور صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف اعظام آخرت کی کیسے تیاری کیا کرتے تھے، اس کی مثالیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی تیاری، اس کو شرعی اصطلاح میں زہد و تقویٰ کی زندگی کہا جاتا ہے، زہد و ورع کی زندگی کہا جاتا ہے۔ ہر مسلمان کو زاہد بننا ہے، عابد بننا ہے، عالم یا متعلم بننا ہے اور اس کی فکر کرنا ہے۔ تو زہد کیا ہے؟ زہد کہ تمہارے پاس جو چیزیں موجود ہے، تمہارے پاس جو چیزیں موجود ہیں، اب اس کا ادراک احساس کریے کیا کیا چیز موجود ہے ہمارے پاس۔ سب سے پہلے تو یہ ہمارا یہ جسم ہے موجود، اللہ کی دی ہوئی نعمت۔
اس جسم پہ سر سے پیر تک ہزاروں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، دل و دماغ کے سوچنے کی صلاحیت دی ہے، آنکھیں دی ہے دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، ہاتھ پیر دیے ہیں حرکت کرنے کے. کتنی نعمتیں ہیں اور ہمارا حال کیا ہے؟ ان نعمتوں پر ہم شکر بجا نہیں لاتے، ان نعمتوں کا شکر نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم شکر کی زندگی گزارو گے، نعمتوں پر شکر بجا لاؤ گے، تو میں تمہیں اور نعمتوں سے نوازوں گا. لیکن اگر تم نے ناشکری کی زندگی گزاری، ناشکری اختیار کی، تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے. تو ہم کو شکر گزاری کی زندگی گزارنا. سب سے پہلے اس بات کا شکر کہ اللہ نے مجھے ایمان دیا ہے، اسلام دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے قرآن میں. یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم کفر و ضلالت کی وجہ سے جہنم کے گڑھے پر پہنچ چکے تھے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَعْدَاءً، ایک دوسرے کے تم دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا. اور اس نعمت کو یاد کرو کہ جس کی وجہ سے تم جہنم کے قریب پہنچو. شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، اللہ نے اس سے بچا لیا. کیسے بچایا؟ ایمان دے کر، توحید دے کر، توحید جیسی نعمت دے کر تم کو بچا لیا، اسلام جیسی نعمت دے کر تمہیں بچا لیا. اسلام کی نعمت پر، توحید کی نعمت پر جتنا شکر بجا لائے کم ہے. اتنی بڑی نعمت ہے، اس کی ہم کو قدر ہونی چاہیے. تو تمہارے پاس جو چیزیں موجود ہیں وہ اللہ کے پاس موجود تمام چیزوں سے زیادہ اعتماد نہ ہو. ہمارے پاس جو بھی چیز ہے وہ فنا ہونے والی ہے، اور اللہ کے پاس جو چیزیں ہیں، یعنی ہم جو بھی اچھے کام کریں گے اس کا جو اچھا رزلٹ ملے گا، کتنا ملے گا اللہ بہتر جانتا ہے. ایک نیکی کا 10 گنا، 10 سے 70 گنا، 70 سے بعض حدیثوں میں آتا ہے 700 گنا ثواب دیا جائے گا. اور بعض تو ایسے ایسے ثواب ملیں گے آخرت میں، اہل ایمان کو جب جنتی دیکھیں گے، دیکھ کر حیران اور شجدر رہ جائیں گے کہ میں نے تو اتنے بڑے نیکیاں نہیں کی. تو فرشتے ان کو بتائیں گے کہ فلاں موقع پر تم نے یہ کام کیا تھا، فلاں موقع پر یہ کام کیا. تو ان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دینے والا ہے، تمہارے اعمال کا اچھا بدلہ دینے والا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو سدھاریں، اپنے اعمال کو درست کریں. اور اصل زہد یہ ہے کہ لوگوں کے مال دولت عیش و عشرت سے متاثر نہیں ہونا. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کی دولت کو دیکھتے ہیں، کسی کی کوئی نعمت کو دیکھتے ہیں تو دل میں ایک لالچ آتی ہے، حرص آتی ہے، اور بسا اوقات وہ حرص بدلتے بدلتے جو ہے حسد کی آگ میں بھی بھڑکاتی ہے، حسد بھی کرنے لگتے ہیں. اور یہ حسد ایسی بلا ہے، ایسی مصیبت ہے، ایسا دل کا روگ ہے جس سے نیکیاں غارت اور برباد ہو جاتی ہیں. ایاکم الحسد، حسد سے بچو اللہ کے نبی نے فرمایا. اور دنیاوی تکلیفوں پر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف راغب ہونا، اور حرص اور لالچ میں مبتلا ہو کر زیادہ کی فکر نہ کرنا. جو اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اس پر قناعت اختیار کرنا، یہ زہد ہے. لیکن آج انسان کیا کرتا ہے؟ حل من مزید، اتنا کافی نہیں اور ہونا ہے، زیادہ کی حرص رہتی ہے انسان. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان یعطی لابن آدم وادیان من ذهب، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر احد کے پہاڑ کے برابر 2 احد پہاڑ سونے کے، پتھر کے نہیں، 2 احد کے پہاڑ برابر سونے کے وادیاں دی جائے، پہاڑ دے دیے جائے، لابتغى ثالثا، یہ دو جو ہے انسان کے لیے کافی نہیں ہوگا. لالچی انسان کیا کرتا ہے؟ اور تیسرے کی طلب کرتا ہے، اور تیسرے کی طلب کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی حرص، لالچ، طمع ختم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا سے رخصت نہ ہو جائے. قبر کی مٹی میں جب چلے جائے گا، مٹی قبر میں دفن ہوگا، جب ساری خواہش ختم ہو جائے گی. اور
پیارے نبی صاحب نے فرمایا عقل مند انسان کی پہچان اور بیوقوف انسان کی پہچان، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ وتمنى علی اللہ۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے، ان کنٹرول نہیں ہوتا، اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے، گرفت میں رکھتا ہے، ڈھیل نہیں چھوڑ دیتا اسے۔ اپنے نفس کو کنٹرول میں کرنا یہ اصل تقویٰ ہے، نفس کو گرفت میں رکھنا، جس کو قرآن کی اصطلاح میں کیا کہا گیا؟ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ شخص جو اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے، متقی ہو جاتا ہے اسے، اور آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے۔ وہ عمل لما بعد الموت، عقل مند کہا گیا اسے، موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے۔ موت کے بعد کے لیے ہم کیا عمل کر رہے ہیں؟ موت کے بعد کی جو دائمی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، جس کا اینڈ نہیں ہے۔ کتنے سال جئیں گے مرنے کے بعد؟ پھر جب دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا جنت میں کتنے برس رہیں گے؟ نہیں، موت کو ہی موت ہوگی، وہاں صرف زندگی ہوگی، وہاں نعمتوں والی زندگی جنت میں، یہ زحمتوں والی زندگی جہنم میں، دونوں اختیار دے دیا گیا ہم کو۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب جس کا جی چاہے وہ کرے۔ والعاجز، بیوقوف، نادان، نکما وہ انسان ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کا غلام بن جائے۔ والعاجز من اتبع نفسہ، جو اپنے نفس کا پجاری بن جائے، نفسانی خواہشات، لذات اس کے پیچھے پڑ جائے، جو نفس چاہے کرے۔ یہ پہلی صفت ہے نادان بیوقوف انسان کی۔ اور دوسری صفت اس کی کیا ہے؟ دوسری بری خصلت کیا ہے؟ اللہ پر اچھی امید رکھے، وتمنى علی اللہ، یعنی برے کام کر رہا ہے، خواہشات پہ چل رہا ہے، پھر اللہ پہ اچھی امید رکھا ہے، تو بیوقوف انسان۔ جیسا آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو فلاں فلاں بخش دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کروا لیں گے کیسا بھی۔ لیکن یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن رکھے ہیں، ایسے ہی نہیں بخشے جائیں گے سب۔ آپ کو یہ حدیث یاد ہوگی، صرف بدعت اختیار کرنے والے، بدعتوں پہ چلنے والے دنیا بھر میں جب تک زندہ تھے بدعتوں پہ چلتے تھے، بدعات کی زندگی گزارتے تھے، سنتوں کے خلاف چلتے تھے، شریعت کے خلاف چلتے تھے، جو قرآن حدیث میں نہیں ہے ایسے کام کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو دیکھیں گے قیامت کے کہ کچھ امتیوں کو جنت میں جانے سے روک دیا جا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو میرے امتی ہیں، تو آپ سے کہا جائے گا لا تدری ما احدثوا بعدک، ان لوگوں نے، ان آپ کے امتیوں نے آپ کے دین میں، شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں کیا کیا گڑبڑ کرے ہیں، لوگ کیا دین میں نئے نئے کام نکالے ہیں، ما احدثوا بعدک، کیا کیا بدعتیں نکالے ہیں، اس کا آپ کو علم نہیں ہے، آپ نہیں جانتے۔ اچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ایسے بدعتی، ایسے میرے امتی جنہوں نے میرے ساتھ، میری سنتوں کے ساتھ ایسا کیا ہے، ایسی درگت کی ہے، ان کی پھٹکار ہو، انہیں دور کرو میری نظروں سے، فرمائیں گے۔ تو آج کتنے مسلمان جو ہے بدعتوں کو جو ہے سنت سمجھ کے کر رہے ہیں۔ تو ایسے مسلمانوں کو علم ہونا چاہیے، جاننا چاہیے قیامت کے دن اللہ کے نبی کی ایسے لوگوں کے حق میں سفارش کام نہیں آئے گی، پیران پیر کی سفارش کام نہیں آئے گی، اولیاء اللہ کی سفارش کام نہیں آئے گی،
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن حدیث میں جو طریقہ بتایا گیا اس کے مطابق اپنا عقیدہ درست کریں، اپنے اعمال کو سدھاریں. جو بھی قرآن حدیث کے خلاف، صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف عمل ہے ان کو ہم خیر بات کہیں، نکالیں گھروں سے، اپنی زندگیوں سے نکالیں، اسی میں خیر ہے. یہ ہے آخرت کی تیاری. اصل تیاری یہی ہے کہ ہم شرک سے بچیں، بدعات سے بچیں، سنتوں پہ چلیں، توحید میں پختہ ہو جائیں اور تقوی کی زندگی گزاریں، حلال و حرام میں تمیز کریں، نمازیں ترک نہ کریں. کیونکہ آدمی جب مسلسل نمازیں چھوڑتا رہتا ہے، ترک کر دیتا ہے، تارک صلاۃ کے بارے میں اتنی سخت وعید قرآن حدیث میں آئی ہے کہ تاریخ صلاۃ، نماز کا ترک کرنے والے کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں رہتا، کوئی تعلق نہیں رہتا. بلکہ بعض نے تو یہاں تک کہا کہ ایسے نماز چھوڑنے والے تاریخ صلاۃ کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. اور بعض مفتیان کا، ائمہ کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ تاریخ صلاۃ کو قید میں ڈال دیا جائے جب تک کہ توبہ کر کے پھر نماز کا عادی نہ بن جائے. اتنی سخت وعید ہے. کیا ہم تیاری کر رہے ہیں آخرت؟ کس کو بولتے ہیں آخرت کی تیاری؟ دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی تیاری. اس کے لیے ہم کو ایک دو عنوان کافی نہیں، ہر لمحہ، ہر دن. ایسی احادیث بھی ہیں، وقت نہیں ہے، مختصر میں اپنی بات سنا کر آگے بڑھوں گا کہ دنیاوی فکر آدمی کو کم ہو جائے، آخرت کی فکر غالب آ جائے. دنیا کی فکر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی دی ہے تو مرتے دم تک ہماری روزی بند نہیں کرے گا، یاد رکھ لیجیے. وہ رزاق ہے. حتیٰ کہ کہا گیا صرف تمہارا توکل مضبوط ہونا چاہیے. توکل مضبوط ہونا چاہیے. کیسا ہونا چاہیے؟ حدیث سنیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، تمہارا توکل، بھروسہ اللہ پر ایسا ہو جائے جیسا کہ پرندوں کا ہوتا ہے. تغدو خماسا وتروح بطانا، پرندے خالی پیٹ نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے اور جب واپس ہوتے ہیں پیٹ بھی بھرا رہتا ہے، ان کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے اور اپنے چونچ میں اپنے چوزوں کے لیے دانا بھی لے آتے ہیں. ان کو کون دیتا ہے؟ جیسے ایسا توکل تمہارا ہو جائے. اس میں سمجھنے کی بات یہ حدیث میں کہ توکل کا مطلب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے، اللہ دے گا تو کھائیں گے، نہیں. جیسا پرندے اپنے گھر، اپنے گھونسلوں سے نکلے ہیں، حرکت کرے ہیں، حرکت میں برکت ہے. حلال روزی کی فکر کرنا، جستجو کرنا، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، یہ بہت ایمانی علامت ہے، ایمانی نشانی ہے. اور پرکھنا ہے کہ کیا میں کھا رہا ہوں، وہ روزی، وہ لقمہ، وہ نوالا، وہ کپڑا، یہ ساری چیزیں میری حلال ہے یا نہیں. اس کی پہلے فکر ہونا، تبھی ہم زاہد بنیں گے، عابد بنیں گے، متقی بنیں گے. اگر یہ سب شارٹ کٹ میں ہم جائیں گے، سب چلے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے سمجھ لیں گے، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ایسوں کو معاف نہیں کرتا. توبہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہے. توبہ کرنے والوں کو اللہ چاہتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. پاک رہنے والے، توبہ کرنے والے، عقیدے کے پاک، لباس کے پاک، ذہن کے پاک، نیتوں کے پاک اور اعمال میں بھی پاک. یہ ساری چیزیں ہیں، تبھی جو ہے آخرت کی تیاری ہوگی. محترم بزرگ اور دوستو، دنیا کی مثال دیتے ہوئے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ احادیث جو میں نے آپ کے سامنے سنا رہا ہوں یہ سنن ابن ماجہ کی وہ صحیح احادیث ہے جس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح یا حسن کا درجہ قرار دیا. تو دنیا کی مثال ایسی ہے کہ کسی نے سمندر میں اپنی ایک انگلی ڈبوئی اور نکال کر دیکھا کہ انگلی کو کتنا پانی آیا، بس اتنا ہی دنیا. وہ دنیا ہے، ایک ڈراپ، ایک طبقہ، اور وہ سمندر ہے وہ آخرت ہے. تو اس کے لیے، اس دنیا کی زندگی کے لیے، ایک ڈراپ کے لیے ہم کتنی محنتیں کر رہے ہیں، اور آخرت کے لیے ہماری کیا محنتیں ہیں، کیا کوششیں ہیں، کیا تیاریاں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل آخرت کی تیاری کے لیے بڑے فکر مند رہا کرتے تھے. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک دفعہ ہم اللہ کے نبی کے حجرے میں داخل ہوئے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک معمولی سی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، صرف لنگی میں زیب تن ہیں، اوپر کرتا کچھ بھی پہنے ہوئے نہیں ہے، لیٹے ہوئے ہیں ایسے ہی، تو اس چٹائی کے نشانات، اس کے نشان آپ کی پشت مبارک پر پڑ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ کو اتنا افسوس ہوا کہ ایران عراق کے وہاں کے تو بادشاہ بڑی عیش کی زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین، آپ جو ہے ایسی معمولی زندگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں سننے کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ ما انا والدنیا، میرا دنیا سے کیا تعلق ہے، میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ کتنا تعلق ہے دیکھیے، میرا دنیا سے اتنا ہی تعلق ہے۔ انما انا والدنیا کراکب، ایک سوار، ایک مسافر کی طرح، جیسے ایک مسافر نکلتا ہے، استظل تحت شجرۃ، درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے آرام کرتا ہے، ٹہلتا ہے، ثم راحا، وہ ترکہا، پھر اس کے بعد وہ جس جگہ پر، جس درخت کے نیچے ٹھہرتا ہے وہاں سے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی میری دنیا کے ساتھ مثال ہے، یعنی میں دنیا کا ایک مسافر ہوں۔ اور یہ تعلیم اللہ کے نبی نے صحابہ کرام ابن عمر رضی اللہ عنہ کے جسم پر، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل وعد نفسک من فی القبور، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ ایک مسافر رہتا ہے، یا رہو جیسے رہتا ہے، اور اپنے آپ کو اہل قبور میں شمار کرو، اپنے آپ کو اہل قبور میں، یہ تصور کرو، یہ یقین کرو کہ اب میں مرنے والا ہوں، میں قبر میں پہنچ چکا ہوں، اب یہاں پر فرشتے آ رہے ہیں اور مجھ سے سوال کریں گے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا رسول کون ہے، مجھے جوابات دینا ہے، سچ سچ بتانا ہے، پھر اور سوالات ہوں گے، پھر اس کے بعد قیامت تک اس خبر کے اندر جو زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، تب تک ہم کو وہیں پر رہنا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ برزخ کی زندگی کیسی۔ کہ دنیا کی زندگی سے کچھ بڑی زندگی، اس کی عمر ذرا زیادہ ہے، کس کی؟ برزخ کی زندگی۔ دنیا کی زندگی کی عمر کتنی ہے یہ بھی سنیے، خبر میں جب فرشتے پوچھیں گے کتنے سال رہے تم دنیا میں، کتنے سال رہے، تو ہر آدمی یعنی یہ جواب دے گا کہ دن کا آدھا، یعنی نصف یوم، کچھ گھنٹے رہا بس، جبکہ اس نے کتنی طویل زندگی گزاری ہوگی، 60 سال 70 سال، اس کے باوجود بھی کہے گا کہ بس آدھا دن رہا۔ ایسے ہی دنیا میں انسان جو ہے اتنی زندگی گزارنے کے باوجود، یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ وہ بالکل جو ہے مختصر ہے، اور طویل اور دائمی زندگی آخرت کی۔ ایک اور مثال دیتے ہوئے اللہ کے نبی نے صحابہ کے ساتھ چل رہے تھے، تو ایک مردہ بکری پڑی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرتے پوچھا، اس میں سے کون تم میں سے 1 درہم میں خریدے گا؟ کہا کہ اگر یہ زندہ بھی ہوتی تو ہم نہیں خریدتے، اس لیے کہ یہ عیب والی ہے، عیب والا جانور ہے۔ تو آپ نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، دنیا اللہ کی نظر میں اس سے زیادہ حقیر ہے، اس سے زیادہ حقیر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کئی مثالیں دے کر صحابہ کرام کی توجہ کو جو ہے آخر کی طرف موڑتے تھے، دنیا سے کم کرتے تھے۔ اور اسی طرح شیخ البانی نے حدیث کو صحیح کہا، ابو ہریرہ سے مروی ہے یہ، الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، دنیا ساری کی ساری ملعون ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی چیز ہے، رحمت سے، اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی چیز کو ملعون کہا جاتا ہے۔ وہ ملعون ما فیہا، اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب ملعون ہے، الا ذکر اللہ، سوا اللہ کے ذکر، اللہ کے ذکر کے ساتھ مسلمان زندگی گزارتا ہے تو ملعون نہیں ہے۔ وما والہ، اور ذکر اللہ کے ساتھ اللہ کے جو فرائض ہیں، حقوق ہیں، حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، یہ تمام اس سے متعلق چیزیں ہیں۔ او عالمن او متعلمن، یا وہ عالم ہے تو ملعون نہیں، او متعلمن، یا پھر وہ متعلم ہے، علم سیکھ رہا ہے شریعت کا، دین کا، تو یہ تین چیزیں جو ہے بچ جائے گی اللہ کی رحمت سے۔
ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور آخرت اور جو ہے کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ یعنی جس طرح قید خانے میں جیل میں کنڈیشن ہوتے ہیں، پابندیاں ہوتی ہیں، تو ایک مسلمان کو بھی اس دنیا کی زندگی میں ایسی پابندیاں ہیں، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حدود ہے، یہ تمام چیزوں کی اللہ کی طرف سے پابندیاں ہوتی ہیں قرآن حدیث کی روشنی۔ تو ان پابندیوں کے ساتھ اس کو زندگی گزارنا ہے۔ ان پابندیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تقوی کی زندگی گزاریں گے، پرہیزگاری کی زندگی گزاریں گے، وہ ان دنیا کی لعنتوں سے اور خرابیوں سے انشاءاللہ بچیں گے۔ آخر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے دنیا کی بے ثباتی کے ساتھ آخرت کی تیاری کے لیے کیسے ہم کو کوشش کرنا ہے، اس کی تیاری کے لیے کتنی فکر کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہم کو اپنا ایمان اور عقیدہ درست کرنا ہے، اپنے نیتوں کو پاک صاف کرنا ہے، کیونکہ نیتوں کی پاکیزگی کے بغیر کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ عقیدہ صحیح بھی ہے لیکن نیت میں کھوٹ ہے، نیت میں گڑبڑ ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے، دنیا والوں کو بتانا مقصود ہے نیکیاں کر کے، تو ایسی نیکیوں کے ساتھ آدمی جہنم میں جائے گا۔ اس لیے صحیح عقیدے کے ساتھ صحیح نیت کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے، نیت بھی صحیح ہو اور عقیدہ بھی صحیح ہو۔ اور ایسے بھی ممکن ہے کہ ایک آدمی کی نیت بالکل 100% صحیح ہے، صرف اللہ کے واسطے کر رہا ہے، لیکن اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی جو ہے عالم الغیب سمجھتا ہے، مشرک کشا سمجھتا ہے، مددگار سمجھتا ہے، تو ایسا آدمی کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ تو عقیدہ بھی صحیح ہونا، نیت بھی صحیح ہونا آخرت کی نجات کے لیے۔ اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہمیشہ چوکنا رہ کے زندگی گزارنا ہے۔ کہاں سے کوئی خطرہ ہے، میرے ایمان کو کس سے خطرہ ہے، میری صحت کو کس سے خطرہ ہے، میرے اہل و عیال کو کس سے خطرہ ہے، چوکن نہ رہ کر، میری عزت کو کس سے خطرہ ہے، میرے مال کو کس سے خطرہ ہے، اس سے چوکن نہ رہ کر زندگی گزارنا ہے۔ یعنی ہر اس کام سے بچنا ہے جو شریعت جس کو پسند نہیں کرتی، اور نمازوں کی پابندی کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرا ہونا ہے، دین کا علم سیکھنا ہے، خیر کے کام کرنا ہے، اور حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد، سارے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا ہے، آپ کے اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنا ہے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا ہے، دوستوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، مسلموں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، سب کے حقوق بتائے گئے ہیں، رائٹس بتائے گئے ہیں شریعت میں، ان سب کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ الغرض یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ اس پر اتنے مختصر وقت میں ساری باتیں نہیں کہی جا سکتی۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ آج جو معاشرے کے اندر، جتنے سماج کے اندر، ہمارے اس ملک میں جتنے وقفے سے مسلمان کے لیے، اسلام کے لیے کئی حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، کئی حملے ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، جیسے ابھی حجاب کا مسئلہ چل پڑا ہے، اس کو موضوع بحث بنا کر پورے سماج معاشرے کے اندر ایک واولہ مچا دیا گیا ہے، جبکہ حجاب جو ہے ایک عورت کا رائٹس ہے، اس کا اپنا اسلامی حقوق ہے۔ عورت کے معنی خود پردہ ہے، وہ عورت نہیں ہے جو پردہ نہیں کرتی، یہ ہماری شریعت سکھاتی ہے۔ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں دیکھیں آپ، چاہے مہابھارت ہو، رامائن ہو یا گیتا ہو، ان کی ساری کتابوں میں پردے کا ذکر ہے، حجاب کا ذکر ہے۔ تو اب یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے سیاست ہے، اس کے پیچھے پولیٹکس ہے، اس کے پیچھے اسلام دشمن عناصر کی جو ہے مکاریاں ہیں، وہ کسی طرح اس موضوع کو لے کر اسلام کو پھر بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ وہ جو سوشل میڈیا پر ایک چھوٹی سی بچی، زیادہ عمر نہیں ہے، 9-10 سال، 8-9 سال کی ہوگی، اسکارف کے ساتھ، حجاب کے ساتھ جا رہی، تو ایک پریس رپورٹر اپنی ویڈیو لے کر بھاگ رہا ہے اس کے پیچھے، کیا کھیل تماشا ہے، اس کی ویڈیو بنا رہا ہے۔ تو یہ پورا واولہ مچا کر دراصل مسلمانوں کو یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک موضوع نہیں ہے، ایسے کئی موضوعات ہیں، نماز کا ہے، اذان کا ہے، قرآن کا ہے، ان کو جو ہے بنیاد بنا کر اس پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اس سے نہ گھبرائیں، مسلمان جو ہے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کے دین پر بھروسہ کرتا ہے، اس پر عمل پیرا ہوتا ہے،
تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہم اپنی شریعت پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہیں، شریعت کا تحفظ کریں، قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے ہم جو ہے اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے گھروں کو درست کریں۔ اور اس کا جواب یہی ہے کہ ہماری مائیں بہنیں باحجاب نکلیں، اپنا حجاب کو سمجھیں، اس کی عظمت کو سمجھیں۔ یہ عورت کا خلا ہے، اس سے ہر عورت کی حفاظت ہے۔ تو یہ اسلامی تعلیمات ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر میں ایک اہم اعلان ہے کہ 1 سال پہلے مسجد کے لیے جگہ دیکھی گئی تھی کتا گڑم کے علاقے میں، اور لگ بھگ جو ہے 500 گز پر وہ مشتمل ایک غیر مسلموں کا گھر تھا۔ وہ گھر جو ہے وہ لوگ فروخت کر دیے تھے، اس کو مسجد بنانے کے ارادے سے وہاں کے مقامی احباب نے جگہ جو ہے خریدنے کا ارادہ کیا۔ ٹوٹل 87 لاکھ کی وہ زمین تھی جو مختلف قسطوں میں جو ہے وہ ادا کی گئی۔ اس کے باوجود بھی ابھی کچھ پیسہ باقی ہے، لگ بھگ 15-20 لاکھ روپے باقی ہے۔ قرض لے کر اس کی پابجائی کی گئی تھی۔ اب مقروض جو قرض دیے تھے وہ صاحبین جو ہے پریشان کر رہے ہیں۔ یقیناً ہے کہ ان کا جو قرض تھا ان کو واپس لوٹانا ہے۔ 3 مہینے کی مدت پر جو بات ہوئی تھی، لیکن وقت گزر گیا۔ وہاں کے مقامی احباب نے کوششیں کرنے کے باوجود بھی ان کو اتنا چندہ وصول نہیں ہوا۔ اب آخر کار طے یہ کیا گیا کہ مسجد کے جو زمین لی گئی تھی اس کا کچھ حصہ فروخت کر کے ان کو رقم دی جائے۔ یہاں تک بھی بات آ گئی تھی، لیکن لوگ کوشش کر رہے ہیں، جو احباب کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اسی ضمن میں یہاں پر بھی اعلان کیا جا رہا ہے کہ ابھی 15 سے 20 لاکھ کی کا جو رقم باقی ہے ان کی، اس کی پابجائی کے لیے آپ تمام اللہ کے گھر کی زمین کو منوان ابھی باقی رہنے کے لیے، پھر ابھی وہاں پر ماشاءاللہ تعمیر تو نہیں ہوئی ہے، کچھ تھوڑا سا تعمیری کام ہوا ہے۔ وہ قدیم گھر میں ہی گزشتہ رمضان سے ہی تراویح بھی شروع ہو گئی، 5 وقتہ نمازیں بھی چل رہی ہے الحمدللہ، اور باضابطہ جو ہے وہاں پر جمعہ کا خطبات بھی ہو رہا ہے۔ ایسا علاقہ جہاں پر دور دور تک مسجد نہیں ہے، ماشاءاللہ مسلمان بھی ہے اس علاقے میں، کتا گڑم کے اس علاقے میں جہاں پر یہ مسجد کے لیے جگہ دیکھی گئی تھی، اور میں خود 1 سے 2 مرتبہ وہاں گیا تھا۔ تو اللہ کے فضل سے ایک بڑا اچھا کام ہوا ہے۔ تو ایسے موقع پر بس تھوڑا سا رکاوٹ یہ آ گئی، جن سے قرض لیا گیا تھا ان کو قرض ادا کرنا ہے۔ آپ تمام احباب سے، مرد و خواتین سے، اہل خیر حضرات سے میری مخلصانہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس کار خیر کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تاکہ وہ قرض کی ادائیگی بھی ہو سکے اور آپ کو انشاءاللہ اس کا اجر بھی ملے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کار خیر میں جن احباب نے حصہ لیا ہے یا حصہ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر، ان کو صحت عطا فرمائے، ان کی مشکلوں کو دور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب